السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امت مسلمہ پر اللہ خالق و مالک نے بے بہا انعامات فرمائے ہیں، اور ان انعامات میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ایسے موسم دیے ہیں، ایسے مواقع دیے ہیں اس امت کو، جن ایام میں، جن موسموں میں انسان اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نیکی کے اعمال کرتے ہوئے زندگی بھر کے گناہوں سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ زندگی بھر کی سیاہییں، خطائیں معافیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور ان پیارے ایام اور موسموں میں سے ایک بہت پیارا موسم یہ حج کا موسم ہے۔ حج کرنا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ مسلمان زندگی بھر، غریب لوگ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، اور عمر کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں مالی طور پر کہ اللہ کے گھر کا دیدار کریں۔ آئیے ان شرائط پہ غور کرتے ہیں کہ حج فرض کن پر ہے، حج کرنے والوں کے لیے شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط، حج مسلمان پہ فرض ہے۔ اسلام پہلی شرط ہے، شرط اول ہے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ، اس کا کوئی عمل اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر رہا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حج کرنے کا اسے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اسلام بنیادی شرط ہے۔ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، اسلام کے بنیادی امور کو مانتا ہو تب وہ حج کرے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص اسلام کو مانتا ہے، قرآن حکیم کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، لیکن وہ کسی ایسے بنیادی عقیدے کو نہیں مانتا جس کو مانے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو، اس مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تسلیم نہیں کرتا۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ سب کچھ مان رہا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یا آپ کو میں آخری نبی مانتا ہوں، آپ کے بعد اگر کوئی اور دعویٰ نبوت کرے تو میں اس کو کافر نہیں کہتا، میں اس کے کفر کا ایمان نہیں رکھتا، بلکہ میں اسے بھی مسلمان سمجھتا ہوں۔ کوئی مرزا غلام احمد کو نبی مان لے، کوئی کسی اور کو نبی مان لے، کوئی کسی اور کا کلمہ پڑھنا لگ جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہے، لیکن کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن کسی اور کو نبی کے بعد نبی ماننے والے شخص کو بھی مسلمان مانتا ہے۔ سمجھیے گا، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن کوئی اور شخص جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، بلکہ نبوت کو جاری اور ساری سمجھتا ہے، یہ شخص ایسے بندے کو مسلمان مانتا ہے، تو یہ اسلام کی ان بنیادی عقائد سے ٹکرا رہا ہے، اب اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرط ہے وہ مسلمان ہو۔ اسلام کی بنیاد، ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ اس کے دل، اس کے عمل میں رچے بسے ہوئے ہوں۔ سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ تمام اہل ایمان کا اتفاق ہے، اگر کوئی شخص مستقل نماز کا تارک ہے، وہ مسلمان نہیں، انکار کرتا ہے نماز کی فرضیت کا، وہ مسلمان نہیں۔
فرضیت صلاۃ کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اہل ایمان اس پہ متفق ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس دوسرے رکن کو نہ ماننے والا یا اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا مستقل نماز کو ترک کر دینے والا وہ تو وادی کفر میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقیدہ توحید کا انکار کرے، رب کی وحدانیت پر ایمان لانے کا انکار کرے، وہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور کسی اور پر بھی ایمان لائے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور کسی اور کی عبادت بھی کرے، وہ اللہ کو بھی سجدے کرے اور کسی اور کو بھی سجدے کرے، وہ اللہ کے لیے بھی رکوع کرے اور کسی اور کے لیے بھی رکوع کرے، وہ اللہ کے لیے بھی ذبح کرے اور کسی اور کے لیے بھی ذبح کرے، وہ اللہ کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی پکارے، نماز کے تارک پر تو امت اکٹھی ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں جو فرضیت نماز کا انکار کرے، اور جو توحید کا انکار کرے بالاولیٰ وہ بندہ مسلمان نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود عبادت میں غیروں کی شراکت کو جاری و ساری رکھے، اس کے نان مسلم ہونے میں، اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اسلام حج کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، توحید حج کی قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے۔ وہ مسلمان ہو، وہ عقیدہ توحید کو مانتا ہو، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک زبان سے بھی کہے، عمل سے بھی کہے، اس کے تقاضوں پر ڈٹے بھی، یہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کہتا رہے اور غیروں کی پوجا اور غیروں کی عبادت بھی کرتا رہے، اور شرک اکبر جیسے کھلے اعمال جو شرک اکبر ہیں وہ بھی سر انجام دیتا رہے، کفر بواہ بھی کرتا رہے۔ تو پیارے بھائی، حج کے لیے آنے والے مسلمان لاکھوں روپے لگا کے مال، پیسہ، صحت، وقت، یہ سب کچھ نکال کر آنے سے پہلے رکیے، اپنے عقائد کو ٹٹولیے، ایمانیات کی طرف آئیے، توحید کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کے معانی کو آپ سمجھے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ نے مانا ہے، پیارے نبی کی رسالت کے علاوہ جنہوں نے اپنی رسالتوں کا اعلان کیا ہوا، اپنے ڈمی رسول بنائے ہوئے، آپ نے ان کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں کیا عقیدہ رکھا ہے؟ پھر آپ نماز کی طرف، پھر آپ روزے کی طرف، پھر آپ باقی معاملات کی طرف آئیں گے۔ تو اسلام بنیادی شرط ہے حج کی قبولیت کے لیے۔ اس شخص پر حج فرض ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو، جو ایمان میں داخل ہو، جو اسلام کو تسلیم کرے، جو ارکان اسلام کو تسلیم کرے، جو رب کی توحید کو تسلیم کرے، جو نماز کی فرضیت کو مانے، جو روزوں کی فرضیت کو مانے، اور پھر وہ بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد وہ عاقل ہو۔ مجنون پر، پاگل پہ حج نہیں ہے، عقل مند ہونا اس کا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے، استطاعت ہو، مال ہونا ضروری ہے، مالی طور پہ اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آئے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے ادھار پکڑ کے آ رہا ہے یا چوری کا مال لے کے حج کی نیت کر رہا ہے، وہ خود مالدار ہے، استطاعت ہے اس کے پاس کہ وہ اپنا پیسہ لگا کے اللہ کے گھر کے لیے آ رہا ہے، صحت مند ہے، راستہ پرامن ہے، ان تمام شرائط کو سامنے رکھے۔ اور اگر عورت ہے تو پھر اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا کہ محرم ہونا لازم ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو ایجنٹ کسی کی عورت ہے اور وہ کسی کی بہن بنا کے اور کسی کی بیٹی بنا کے اور کسی کی ماں بنا کے نامحرم کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، اور وہ حج کے لیے آتی ہیں۔ جس عورت کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ حج کی شرائط میں سے ہے۔ ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں جہاد کے لیے نام لکھوا چکا ہوں فلاں غزوے میں جانے کے لیے، اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، تو آپ نے اس کا نام جہاد والی لسٹ سے کاٹ دیا اور اسے کہا تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسی طرح عورت عدت کی حالت میں نہ ہو۔ ان شرائط کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، اللہ آپ کا یہ حج قبول فرمائے، اور جب یہ قبول ہو جائے تو انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے نکلا ہے۔ اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے، حجاج پہ رحمت فرمائے، ان کا حج قبول فرمائے، اور ان کو انعامات کے ساتھ
نوازتے ہوئے لوٹائے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔